بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت کرنے کے آداب۔ مسنون یہ ہے کہ نیک اور صالح اور پرہیزگار لوگوں کے علاوہ کسی کو نہ بلائیں، کیونکہ نیک لوگ جو کھائیں گے تو اس سے عبادت کریں گے۔ کھانے کی قوت و طاقت عبادت اور اطاعت میں صرف ہوگی، ثواب میں یہ بھی شریک ہوگا کہ سبب اطاعت یہ کھانا ہوا۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں ہے، تیرا کھانا متقی کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔ نمبر 2، فاسق و فاجر دنیا داروں کی دعوت نہ کرے، کیونکہ وہ کھانا کھا کر فسق و فجور میں مبتلا ہوں گے۔ نمبر 3، اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہو اور اس کا پیٹ بھرنا ہو تو اس میں فاسق اور فاجر کو نہیں دیکھا جائے گا کہ حاجت روائی مستقل ایک ضرورت ہے۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو کھانا دیا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کس مزاج کا ہے، کیسا شخص ہے۔ نمبر 4، دعوت میں امراء اور اغنیاء ہی کو صرف نہ بلائیں، یعنی مالداروں کو، پیسے والے لوگوں کو ہی صرف نہ بلائیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے بدترین وہ دعوت ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو محروم رکھا جائے۔ چنانچہ آج کل مالدار گھرانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ عموماً ان کے خاندان اور متعلقین میں جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں وہی بلائے جاتے ہیں، اور جو غریب طبقے کے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تو کام کی وجہ سے بلائے جاتے ہیں۔ ایسی دعوت کرنا مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ نمبر 5، اعزاء اور اقارب کی دعوت میں رعایت رکھے، رشتہ داروں کی دعوت میں رعایت رکھے کہ ان کے ساتھ اچھے برتاؤ اور صلہ رحمی کا حکم۔ نمبر 6، جسے دعوت میں آنے میں دشواری ہو، خواہ بیمار ہونے کی وجہ سے یا ناموافق مزاج کی وجہ سے، اسے آنے کی تکلیف نہ دے بلکہ اس کی رعایت۔ نمبر 7، دعوت کا مقصد فخر و مباحات، نام و نمود اور ریاکاری اور ناموری نہ ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے ثواب سے محروم رہے گا، بلکہ اس ارادے سے دعوت گناہ ہے، ثواب کے بجائے الٹا پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا۔